اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو میریڈ عورت ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، تو اس کے لیگل ہیئرز میں کون کون سے افراد شامل ہیں اور ان سب کا حصہ کتنا کتنا نکلے گا۔ جب بھی کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے نام جتنی بھی موویبل یا اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کو تقسیم کرنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر اس نے مرنے والے نے وصیت کی ہے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر مرنے والے کے ذمہ کوئی قرض واجب الادا ہے، اس نے کسی دوسرے آدمی کا قرض دینا ہے، تو اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی سے اس کا قرض بھی ادا کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے تدفین کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اس کی جو چھوڑی ہوئی پراپرٹی ہے اس میں سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر مرنے والا کوئی مرد ہے تو اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا ہوا تو وہ بھی پھر ادا کیا جانا چاہیے۔ یہاں تو آج میں نے عورت کی بات کرنی ہے کہ اس کے لیگل ایئرز کون کون سے ہیں اور ان کا حصہ کیا ہے، لیکن یہ جو بنیادی معلومات ہیں وہ میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں نے کر دی۔ اگر کسی عورت کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لیگل ایئرز میں کون کون شامل ہوں گے؟ اس عورت کے بیٹے، بیٹیاں، اس کا خاوند اور اس کے جو عورت ہے اس کے والدین۔ اس کے علاوہ عورت کے لیگل ہیئرز میں اور کوئی آدمی شامل نہیں ہے۔ یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لڑکی کے جو مرنے والی لڑکی ہے اس کے جو سسر اور ساس ہوتے ہیں ان کا لڑکی کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی صورت میں، چاہے مرنے والی کے کوئی اولاد ہے نہیں ہے، اس کا خاوند زندہ ہے، والدین زندہ ہے نہیں ہے، کسی بھی صورت میں لڑکی کی پراپرٹی میں جو اس کے خاوند کے والدین ہوتے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ اس کے لیگل ایئرز میں نہیں آتے۔ لڑکی کے لیگل ایئرز میں وارثان میں کون کون ہوتے ہیں؟ اس کے اپنے بیٹیاں بیٹے، اس کا خاوند اور اس کے اپنے والدین، ماں اور باپ۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کے لیگل ایئرز میں شامل نہیں ہے۔ لڑکی کے جو مرنے والی لڑکی ہے اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف اس کا شوہر زندہ ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکی کی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی اس کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ اس کے خاوند کو مل جائے گا اور ایک حصہ اس کے جو والدین ہیں ان کو مل جائے گا۔ تمام پراپرٹی اس کی برابر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور آدھا حصہ جو خاوند ہے اس کو اور آدھا حصہ لڑکی کے والدین کو مل جائے گا۔ اگر لڑکی کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اس کا شوہر بھی زندہ ہے اور والدین بھی زندہ ہیں، تو ایسی صورت میں پھر خاوند کو پراپرٹی کا 1/4 حصہ ملے گا۔ 1/4 حصہ کتنا ہوتا ہے؟ جو کل پراپرٹی ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ۔ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ پھر خاوند کو مل جائے گا۔ تو اگر بیٹے، بیٹیاں، خاوند اور والدین سارے لڑکی کے زندہ ہیں تو ایسی صورت میں خاوند کا 1/4 حصہ ہوگا اور لڑکی کے جو والدین ہیں ان کا 1/6 حصہ ہوگا، اور بقیہ پراپرٹی جو ہوگی وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں ان کے شیئرز کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ شیئر کیسے ہوتے ہیں کہ لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، تو وہ بقیہ جو پراپرٹی ہے ایز پر شیئر ان بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر جس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں تو ایسی صورت میں جو کل جائیداد ہے اس کا 2/3 حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ جو کل پراپرٹی ہے اس کا 2/3 حصہ لڑکیوں کو ملے گا، 1/4 حصہ خاوند کو ملے گا اور بقیہ جو پراپرٹی ہوگی وہ والدین کو چلی جائے گی، جو لڑکی کے والدین ہیں ان کو چلی جائے گی۔ اگر مرنے والی کی صرف ایک بیٹی ہے، خاوند بھی زندہ ہے اور والدین بھی زندہ ہیں، تو ایسی صورت میں جو مرنے والی کی بیٹی ہے آدھی پراپرٹی اس کے نام ہو جائے گی،
1/4 حصہ خاوند کا ہوگا اور بقیہ جو پراپرٹی ہے وہ لڑکی کے والدین کو چلی جائے گی۔ اگر کسی عورت کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی پراپرٹی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہوتی اور اسی دوران اس کی پراپرٹی تقسیم ہونے سے پہلے خاوند کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں خاوند کا کوئی حصہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح اگر عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے والدین کی جائیداد ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہوتی اور وہ اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر عورت کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر اس کو حصہ ملے گا، لیکن اگر اس کے بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں تو پھر اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، بے شک اس کا خاوند زندہ ہو، ایسی صورت میں پھر حصہ نہیں ملے گا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ ایک عورت کی جائیداد میں اس کے خاوند یا اس کے دیگر جو لیگل ہیئرز ہیں ان کا کتنا حصہ ہوتا ہے، ان کی ریشو کیا ہے اور کس صورت میں خاوند کو آدھی جائیداد بھی بیوی کی مل سکتی ہے۔ تو بعض دوست ایسے بھی سوال کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیوی کی جائیداد میں سے خاوند کو آدھی پراپرٹی ملے گی، تو وہ صرف یہ صورت ہے کہ اگر جو مرنے والی عورت ہے اس کے کوئی بیٹے اور بیٹیاں نہ ہوں گے تو ایسی صورت میں پراپرٹی 2 ایکول برابر شیئرز میں تقسیم ہوگی اور ایک حصہ خاوند کو مل جائے گا اور ایک حصہ والدین کو ملے گا۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ خاوند کو آدھی پراپرٹی ملے سوائے اس کے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو ویورز، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئی اگر سوال ہے تو وہ پوچھ لیا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔